شولاپور میں میرے اپنے علم کے مطابق، کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے اپنے علم کے مطابق شولاپور میں اہل حدیث علماء میں اس جیسا عالم شاید دوبارہ نہیں آئے۔ میں حاجیوں سے بہت کھلے لفظوں میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بہت پچھتاؤ گے اگر آپ یہاں سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ کر نہیں جاؤ گے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ کئی مجلسوں میں حج سے متعلق مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ شیخ، آج یہ جو ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، حجاج کرام تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ حج کے لیے نکلنے ہی والے ہیں، تو آپ ایسے تمام ہی حجاج کرام کو کچھ اہم نصیحت، کچھ اہم پیغام آپ کیا دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اپنے ناظرین میں سے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں یا ان کے اپنے جو حج پر جا رہے ہیں، باتیں تو ہماری اور اگلے ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ فی الوقت دو باتیں میں خصوصی طور پر اپنے ناظرین کو یا ان کے اپنے جو حج پر جا رہے ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، حج ایک عبادت ہے۔ حج کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ اس میں آپ کیسے بھی چلے جائیں اور جا کر واپس آ جائیں۔ حج کو جب ہم ایک اہم عبادت کہہ رہے ہیں، اسلام کا 5واں رکن کہہ رہے ہیں، تو یقیناً اس حج کے ادا کرنے کے کچھ طور طریقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں میدان عرفہ میں، میدان مزدلفہ میں، میدان مینا میں آپ صحابہ سے ملتے تو ایک لفظ آپ بار بار دہراتے تھے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ اے لوگو، تم مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یا ہو سکتا ہے میں حج کے میدانوں میں نہ رہوں۔ ایسی صورت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ سیکھنے کی ترغیب دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی تمام تر جملہ باتوں کو سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم حج کو جا رہے ہیں تو ہم حج کو جانے کی تو تیاریاں بہت کرتے ہیں، کیا لے جانا ہے، ہماری فہرست میں نمک، مرچ اور نہ جانے کیا کچھ چٹ پٹ معمولی 2 ٹکے کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ کہ ہم حج کی تیاری نہیں کرتے۔ حج کو جانے کی تیاریاں تو بہت شاندار طریقے سے ہوتی ہے، ہر کوئی اس میں مشورہ دیتا ہے، لیکن حج کی تیاری کے حوالے سے ہم اس قدر لاپرواہی کا شکار ہیں کہ اب اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں تو شاید بات بہت لمبی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں نقل کی ہیں قرآن مجید میں، ان میں کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا، اے اللہ تو مجھے روزہ رکھنے کا طریقہ بتا، لیکن حج کے بارے میں فرمایا ارینا مناسکنا، اے اللہ تو ہمیں، مناسکنا سے مراد یہاں پر اہل علم میں مفسرین نے حج کا طریقہ لکھا ہے کہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا دکھا۔ تو گویا حج جو ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور بعض لوگ حج کے حوالے سے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں جس کا تعلق حج کے دنوں میں رہنے سہنے سے متعلق ہے،
میرے بھائی حج کے 5 دنوں میں کیا کرنا ہے یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں حاجیوں سے بہت کھلے لفظوں میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بہت پچھتاؤ گے اگر آپ یہاں سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ کر نہیں جاؤ گے۔ مولانا سید عبداللہ صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، غالباً 1945-46 میں وہ حج پر گئے تھے شولاپور میں۔ میرے اپنے علم کے مطابق، کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے اپنے علم کے مطابق شولاپور میں اہل حدیث علماء میں اس جیسا عالم شاید دوبارہ نہیں آئے۔ انتہائی قابل بہت بڑے عالم جنہوں نے ایک مدرسہ چلایا، اس میں مدرسے میں کئی ایک لوگ فارغ ہو کر فضیلت تک کی تعلیم حاصل کر گئے۔ بہرحال انہوں نے اس زمانے میں ایک مضمون لکھا، ایک بڑا عالم جو چوٹی کا عالم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون میں انہوں نے یہ حسرت ظاہر کی، میں حج کو تو آیا تھا لیکن حج سیکھ کر آیا تو کیا اچھا ہوتا۔ اور ایک باقاعدہ نظم بھی ہے، ہم انشاءاللہ اپنی کسی ویڈیو میں اس نظم کے چند اشعار کو ضرور ناظرین کو سنائیں گے۔ یہ پہلی بات تھی جو آپ سے کہنی ضروری تھی۔ دوسری بات، جو حاجیوں کے آج کل کا دور جو شروع ہوتا ہے، خاص کر آخری دنوں میں دعوتیں ہیں، صبح ایک جگہ دعوت، شام میں ایک جگہ دعوت، یہ دعوتیں آپ کو حج کے میدانوں میں جانے سے پہلے آپ کا برا حال کرنے والی۔ دیکھیں، 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، آپ جس کے گھر میں بھی دعوت کھانے جا رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسالہ جات والی مرغن غذائیں ہوں گی۔ ہر بار دوپہر میں، شام میں، آج کل پرسوں، ہر دن اگر اسی طرح کے کھانے کھاتے رہیں گے تو ہمارا پیٹ تو پناہ مانگے گا اور ایک نہ ایک دن وہ ریئیکٹ کرے گا۔ اور یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم نے حج کے میدانوں میں حاجیوں سے ملتے ہوئے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لہٰذا آپ دعوت دینے والے کو معذرت کر لیں، بھیا دعوت کرنا ہے، حج کر آنے کے بعد آپ دعوت کیجئے، میں ضرور قبول کروں گا۔ حج کو جانے سے پہلے آپ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ابھی سے ہلکا پھلکا کھانا شروع کر دیجئے۔ آپ جتنا زیادہ ہلکا پھلکا کھائیں گے، ابھی سے آپ کے پیٹ کے مسائل جو ہے وہ کم ہو جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ دعوتوں کا سلسلہ جو جاری ہوتا ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں یار دل توڑے، ارے بھائی دل آپ کے، اگر کوئی انسان کی دعوتوں سے آپ کا حج متاثر ہو سکتا ہے، وہاں جانے کے بعد پیٹ خراب ہو جائے، لوز موشن ہونے لگ جائے، الٹیاں ہونے لگ جائیں، یا اس طرح کی اور بھی کوئی چیزیں ہونے لگ جائیں، تو پھر آپ کے حج کو جانے کا فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا یا تو آپ دعوتیں بالکل مت قبول کیجئے، یا کنڈیشن کیجئے کہ آپ جو گھر میں پھیکا کھانے کی ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہی کھانے وہ اپنے دعوت میں رکھے، پھیکی دال، ابلا چاول، چپاتی یا اس طرح کی کچھ چیزیں، اور اس میں تیل کی چیزیں نہ ہو، مسالہ جات نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک جسمانی فائدہ جو آپ کی صحت کو بحال رکھے گا، دوسرا آپ کے عبادت کرنے کا فائدہ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عبادت کریں گے۔ امید کہ حاجی ہماری اس بات پر کان دھریں گے، سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف، کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔